تین قسم کی سزائیں ہیں، حدود ہیں، قصاص اور تعزیرات۔ حدود جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، جن کی سزائیں مقرر کر دی گئی، اس میں چوری ہے، سرقہ، زنا ہے اور قذف ہے، کسی پر الزام لگانا، اس کو زانی قرار دینا، شراب ہے، ان کی سزائیں مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے۔ حد کا معنی روکنا ہوتا ہے۔ یہ دیوار ہے تو کمرے کی یہ حد ہے، یہ آگے جانے سے آپ کو روک رہی ہے، اس لیے اس کو حد کہتے ہیں۔ تو حد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ اسلام کوڑے مارنا پسند نہیں کرتا، نہ ہاتھ کاٹنا پسند کرتا ہے، لیکن یہ ایک فلسفہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی کو سزا دے دی جائے تو وہ جرم رک جاتا ہے۔ وہ سزا گویا کہ جرم کے آگے حد رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آئندہ یہ جرم نہیں ہوتا۔ جرائم اسی لیے پھیلتے ہیں کہ سزائیں نہیں دی جاتی۔ ایک آدمی جرم کرتا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی تو دوسرا کہتا ہے چلو میں بھی کر لوں، سزا تو ہے نہیں۔ مستشرقین اسلام کی مختلف باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے یہ کوڑوں کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو کیا کسی کا مال چوری کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کی عزت لوٹنا یہ انسانیت ہے؟ یہی تو انسانیت ہے کہ ان کاموں سے روکا جا رہا ہے جو غیر انسانی کام۔ تو اس لیے بجائے اس پر غور کرنے کے اعتراض کرتے ہیں۔ تو حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ کام رک جائے۔ اس میں پہلے سرقہ کا بیان کیا ہے۔ اچھا، نمبر 2 ہے تعزیرات۔ تعزیرات وہ جو حاکم کی ثوابدید پر ہوتی ہیں سزائیں، اور اسی طرح پھر ان کو کمیٹی یا کوئی اسمبلی وغیرہ منظور کر لیتی ہے، کوئی طے کر لیتے ہیں کہ اس جرم کی سزا یہ ہوگی، اس جرم کی سزا یہ ہوگی۔ تو یہ گویا کہ حاکم کی یا جو شورا ہے ان کی ثوابدید پر ہوتی ہے۔ اور تیسری سزا جو ہے وہ قصاص، قتل عمد کی سزا، کل بھی یہ بات گزری ہے، وہ قصاص ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے اگر وہ معاف نہ کر دیں۔ تو اب بیان کر رہے ہیں کتاب الحدود، اور کتاب الحدود میں سب سے پہلے سرقہ۔ سرقہ ہر چوری کو نہیں کہتے، بعض سر عام چھین لیتے ہیں، اس کو نہبت کہتے ہیں، انتہاب کہتے ہیں، اچکنا، جس کو اچکنا کہتے ہیں۔ جا رہا ایک بندہ، اس کو دوڑ کر کے موٹر سائیکل پر آئے، اس کا بیگ چھین لیا، عورتوں کے پرس چھین لیے، یہ سرقہ نہیں ہے۔ سرقہ میں مال پوشیدہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، اور حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ کوئی شخص اتنا مجبور نہ ہو جائے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ وہ مجبور ہو جائے چوری کرنے پر۔ اس کے لیے پہلے ملکی حالات کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، تو ساتھ اس کے یہ ہے کہ وہ بند ہو۔ مثلا آپ کا سامان صندوق میں بند ہے، آگے تالا لگا ہوا ہے، یا کمرے میں ہے آگے تالا لگا ہوا ہے، تو یہ جو حفاظت میں مال ہوتا ہے اس کو چوری کرنے کو سرقہ کہتے ہیں۔ سرقہ کے بارے میں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔
کہاں سے کاٹا جائے گا اس میں بھی علماء کا فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کتنے مال کی چوری پر سرقے پر ہاتھ کاٹا جائے گا، احادیث مختلف ہیں۔ ربع دینار کا بھی آپ نے پڑھا کہ دینار کا چوتھا حصہ اور دینار کا چوتھا حصہ 2.5 درہم ہوتے ہیں، کیونکہ 10 درہم کا 1 دینار ہوتا ہے، تو چوتھا حصہ جو ہے 2.5 درہم ہے۔ یہاں انڈے کا بھی ذکر ہوا، اور انڈے سے مراد سونے کا انڈا ہے، یہ عام انڈے کی چوری کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح 3 درہم کا بھی ذکر ہوا کہ 3 درہم پر ہاتھ کاٹا جائے۔ ڈھال چوری کرنے پر، تو یہ مختلف احادیث ہیں۔ ہمارے فقہ حنفی کے اندر کم از کم 10 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے نیچے سزا تو ہوگی لیکن حد نافذ نہیں ہوگی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول محتاط ہے کہ اس میں ذرا زیادہ چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کیونکہ 10 درہم جو ہے وہ 1 دینار ہے، نہ 3 درہم ہے نہ دینار کا چوتھا حصہ ہے۔ ڈھال کے حوالے سے بھی مختلف، چونکہ قیمتیں مختلف تھیں، تو جب حضور نے فرمایا ڈھال کے اوپر کاٹا جائے گا تو انہوں نے یعنی اپنے اپنے حساب سے، آپ ادھر ہو کے بیٹھے، پھٹی کے پیچھے رہیں، قیمت کے بارے میں فرق، ڈھال کی کیا قیمت ہے، کسی نے کہا 2.5 درہم ہے، 3 درہم ہے، کسی نے کیا، کسی نے کہا۔ ناراض نہ ہونا، میں اپنا فرض جب تک زندہ ہوں اور کلاس میں آتا ہوں یہ میں پورا کرتا رہوں گا، سمجھ آ گئی؟ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے اگر آپ ناراض ہوں تو میں معافی مانگ لوں گا آپ سے، لیکن معافی کا میرا مسئلہ ہے نہیں، کیونکہ جرم میں نہیں کر رہا، میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیں۔ اچھا جی، اب مسئلہ ہمارے نزدیک یہ کہ 10 درہم کی چوری پر کم از کم 10 درہم کی چوری پر ہاتھ کٹے گا، اور ایک ہاتھ چونکہ انسان کا عضو ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک کم از کم مار 10 درہم ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عضو کی قیمت ہوتی ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے تو عورت کی بزا کا مالک ہوتا ہے، تو بزا یعنی شرمگاہ بھی ایک عضو ہے، تو اس لیے کم از کم مہر بھی ہمارے نزدیک 10 درہم ہے۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس سے کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے تو وہ مہر بھی بن سکتا ہے، ساری اصول شاشی وغیرہ کتابوں میں آپ پڑھیں۔ اب یہ بنیادی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ احادیث دیکھیں ذرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہاتھ کاٹتے تھے دینار کے چوتھے حصے میں، پس اس سے زیادہ، یعنی چوتھے حصے یا زیادہ کی چوری کی اگر تو اس پر ہاتھ کاٹتے تھے۔ ایک بات آگے یہ کہ لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، اس میں بھی وہی مضمون ہے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے چوتھے حصے یا اس سے زیادہ کی چوری میں۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے، لا تقطع الید الا فی ربع دینار، اور فما فوقہ، صاعدن کی بجائے اب فما فوقہ کا لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے۔ اور یہ ساری روایات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ اس کی اگلی حدیث جو ہے وہ بھی آپ سے مروی ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی ربع دینار کا ہے۔ آگے یہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ لم تقطع ید السارق فی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی اقل من ثمن المجن حجفتن و ترسن، کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک ڈھال کی قیمت، ڈھال کی پھر مختلف نام ہے، حجفہ ہے، ترس ہے، یہ اس سے کم میں نہیں کاٹا جاتا تھا۔ اب ڈھال کی قیمت میں اختلاف ہے، کوئی ڈھال زیادہ قیمتی ہوگی، کوئی ڈھال ذرا کم قیمت کی ہوگی، تو کم قیمت والوں نے اتنے درہم دینار بنا بیان کر دیے، زیادہ والوں نے اتنے بیان کر دیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے چور کا ہاتھ کاٹا ڈھال میں جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آگے جا کر وہی حدیث ہے، قیمت بعض نے کہا 3 درہم تھی۔
حضور علیہ السلام نے لعنت فرمایا اللہ نے لعنت کی اس چور پر جو انڈا چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور رسی چوری کرتا ہے پس اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ دیکھنی ہے کہ لعنت کا جو لفظ ہے، ہم کسی کو متعین کر کے اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے، فلاں شخص پر لعنت۔ صفت کے ساتھ لعنت بھیج سکتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی صفت ہے، صفت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس میں کسی شخصیت کو متعین نہیں کیا۔ لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ نے اس پر لعنت کی جس نے اپنے والد پر لعنت کی، یعنی دوسرے کے والد پر لعنت کی، اس نے اس کے پر کی، گویا اس نے اپنے والد کو لعنت کی۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر لعنت کی جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیتا ہے۔ بدعت سے مراد ہے جو خلاف شریعت کام ہو، ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، علماء نے تقسیم کر دی ہے کہ بدعت حسنہ بھی بدعت سیئہ بھی۔ اور لعن اللہ من غیر منار الارض، یہ بہت اہم بات سننے والی، اللہ نے اس پر لعنت کی جس نے زمین کی نشانیوں کو بدلا۔ منار، یہ مینارہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے مسجد کی، زمین کی نشانیوں۔ یہ سارے بورڈ لگے ہوئے ہیں، باہر بورڈ لگا ہوا ہے، اشارہ ہے داتا دربار، اشارہ ہے لوہاری، انارکلی، ضلع کچہری، باٹی، فلاں فلاں، یہ منار الارض ہے۔ اب اگر آ کر کوئی شخص لکھا ہوا ہے داتا دربار، اوپر لا کر کے اشتہار لگا دیتا ہے، وہ جلسہ کرا رہا ہے، جلسہ کرا رہا ہے میلاد النبی کا، مدرسے کا، دستار فضیلت کا، اشتہار لگاتا ہے کہ جہاں لوگوں کی رہنمائی کے لیے لکھا ہے کہ ضلع کچہری ادھر ہے، باٹی ادھر ہے، وہ کیا جلسہ کرے گا کہ اس پر تو اللہ کی لعنت۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ ہمارے ہاں یہی تماشا ہے، اشتہار جا کر لگاتے ہیں، نیچے کوئی لوگوں کی رہنمائی کے لیے لکھا ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے، اس کو نہیں پتہ، تو داتا صاحب کدھر بورڈ دیکھا، اس نے کہا ادھر تیر نشان ہے، وہ تو فائدہ اس کو ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے اوپر اشتہار لگا دیا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہمارے مذہبی طبقے میں ہے۔ مذہبی طبقے سے مراد میں نہیں ہوں، یہ جلسے کرانے والے لوگ، یہ پروگرام کرانے والے لوگ اور ان کے شاگرد جو جا کر شہر میں اشتہار لگاتے ہیں، ان کا فرض ہے ان کو سمجھائیں کہ بھائی اشتہار خالی جگہ پر لگایا، نیچے کوئی لوگوں کی رہنمائی کی چیز ہے تو من لعن اللہ من غیر منار الارض۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہت افسوسناک کلچر ہمارے ہاں یہ چلا ہوا۔ ادھر مسجد ہے، میں ادھر سے گزر کے جاتا ہوں، ادھر اشارہ جمعہ پڑھاتا ہے، اوپر لکھا ہوا یہاں اشتہار لگانا منع ہے، نیچے اشتہار لگا ہوا ہے، یعنی اس کی عقل۔ اور اشتہار بھی اب یہ کہ اپنی بڑی ساری تصویر دستار اتنی باندھ کر کے، میں نے کہا کبھی اسے میں کہوں گا، شاگرد بھی ہے، اسے کہوں گا کہ آپ بہت ہو گیا، آپ کا تعارف بہت ہو گیا ہے، اب خدا کے لیے کوئی ایصال ثواب یا ماں کو کرنا ہے، باپ کو کرنا ہے، عرس کرنا ہے، اب خدا کے لیے کرو، دین کے لیے کرو، تمہاری شہرت بہت ہو گئی ہے۔ اب سوچیں تو صحیح کہ ہم کیا یعنی عجم و نوز نہ داند رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین آمد ایچ بل عجبیست۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بڑے بڑے مدرسوں میں دین پڑھ کر کے بھی دین کا فلسفہ نہیں سمجھ آیا، کہ حسین آمد نے یہ کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں تو قومیں تو دین سے بنتی ہیں۔ اتنا علم حاصل کیا اور تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ قومیں کس سے بنتی ہیں۔ عجم اور ونوز نہ داند اجمی لوگ نہ داند رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد چی بل عجبیست۔
کیا عجیب باتیں کرتا ہے. سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر سے مقام محمد عربی است. حضور نے تو ابو جال کو ٹھکرایا، بلال کو گلے لگایا، اس کو اپنا قومی بنایا. عتبہ، شیبہ، ابو لہب تو حضور کا چچا تھا. اگر وطن سے یا برادری سے بنتے تو پھر حضور کی قوم میں ابو لہب شامل ہوتا، حضرت بلال سلمان فارسی نہ شامل ہوتے. یہ دو قومی نظریہ ہے. سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر مقام محمد بمصطفیٰ بیرساں خیشرہ کے دین ہمہ اوست. دین کس کا نام ہے؟ حضور کی ذات کا نام ہے. حضور کی محبت بھی، اطاعت بھی، صرف محبت کی بات نہیں ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. تو بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف جلسوں کا نام نہیں ہے، دین لوگوں کو اکٹھے کر کے تقریریں سنانے کا نام نہیں ہے. دین لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا. یہ کتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ ایک آدمی کو پتہ نہیں چلتا. بورڈ بلدیہ والوں نے بڑی مہربانی کی، لگا دیے جگہ جگہ، پورے شہر میں بورڈ ہیں، نشانی بتا دیں کہ یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، اور ہم مذہبی طبقہ ہو کر کے اس پر اشتہارات لگا دیتے ہیں. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. تو لعنت کی چونکہ بات ہوئی تھی، اس لیے میں نے کہا لعنت بھیجی ہے ان ایسے لوگوں پر. تو لعنت یہاں بھی جو حضور نے فرمایا کہ انڈا چوری کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ چھوٹی سی چوری کرتا ہے، اور یعنی چھوٹا سا مال حاصل کرتا ہے اور ہاتھ اس کا کاٹا جاتا ہے. تو اس سے مراد بھی انڈا وہ عام انڈا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہاتھ کا ہونا تو بہت قیمتی ہے نا. وہ جو چوری کر رہے ہیں 10 درہم کی، وہ تو ایک معمولی چیز ہے. یعنی ایک معمولی چیز کے لیے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پریشانی مبتلا کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اب اس میں انڈے کا ذکر ہو گیا، پیچھے سارا آپ سنتے آئے ہیں. ربع دینار ہے، 3 درہم ہے، ڈال ہے، اور یہاں انڈا، اور اس سے مراد وہ میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح من انسرق حبلن و انسرق بیضۃ، یا کوئی رسی چوری کرتا ہے تو اس پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے عام رسی پر تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، یعنی قیمتی رسی، ایک قیمتی رسی ہے. جس طرح یہ لوہے کی بھی رسیاں بنی ہوتی ہیں وغیرہ، جن کی قیمت گویا کہ اتنی ہے کہ جس پر ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، تو وہ اتنے معمولی کام کے لیے اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہے. یہ یہاں تک ساری بات سمجھ آ گئی جی. یہ سارا تفصیل نیچے ساری تفصیل ہے. ہمارا جواب یہ ہے، اس میں یہاں وہ 10 درہم کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر کتابوں میں ہے. اب میں آج کتاب لانا چاہتا تھا، وہ چھوٹا مطالعہ مسلم، لیکن میں جلدی میں بھول گیا. اس میں اس کا حوالہ ہے، اس کا حوالہ کہ 10 درہم کا جو ذکر کیا گیا ہے. آپ کے یہ دوسرے سوال بھی مکمل ہو چکے ہیں. جو پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا 33 34 کتنے تھے، تو اس کے اگلے سوال بھی یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ آپ ان کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ وہ ساری حدیثیں بیان کر کے، اور اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اصحاب کے نزدیک 10 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا. 10 درہم بھی ذرا اپنے پاس لے کے لیں. 10 درہم ہوتے ہیں 2.625 تولہ. 10 درہم 2.6 اور 3.618 گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے. 10 درہم جو ہیں تولے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.625. اور گرام کتنے ہوتے ہیں؟ 3.618. ہاں یہ حدیث ہے حضرت سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ دیکھ لینا. تو حضرت ایمن سے روایت کرتے ہیں، یقت و سارے کو بھی سمن المجن وکانا سمن المجن علی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینار و عشرت و دراہم. حضور کے زمانے میں ڈال کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم ہوتی تھی.
تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حدیثیں وہ بھی ہیں ان میں اضطراب ہے۔ اور فیصلہ کیا ہوگا کہ احتیاط کس میں ہے؟ 10 درہم ہے تاکہ جلدی ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ باقی یہ سارا نیچے حاشیہ آپ کا فرض ہے اس کو سارا تفصیل پڑھیں، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا، حفاظت وغیرہ ساری۔ اور میں بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہدایت 7 رات مطالعہ کیا کریں۔ یہ سرقہ کے بارے میں ساری جو تفصیل فقہی آپ کو ملے گی وہ ہدایت سے ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ ہے جی کہ سفارش کرنا، حدود کے اندر سفارش کرنا۔ ایک مخزومیہ عورت نے قریش، مخزومیہ قبیلہ جو تھی، قریش کے سارے قبیلے تھے، تو اس نے چوری کی تو قریش پریشان ہو گئے کہ ایک بڑے قبیلے کی عورت ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو یہ تو ہمارے لیے عزت کا باعث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں حضور سے کون بات کرے گا، یعنی سفارش کرے گا۔ قالوا ومن یجترئ علیہ الا اسامۃ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کون جرأت کر سکتا ہے سوائے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے، وہ حضور کے بڑے محبوب صحابی ہیں، وہ کہہ دیں گے تو حضور مان جائیں گے۔ فکلم اسامہ، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے بات کی کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرتے ہو، یہ اللہ کی حد ہے، قرآن کا فیصلہ ہے فقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں، تو انہیں روک دیا فی حد من حدود اللہ۔ ثم قام، پھر حضور کھڑے ہوئے، اسی وقت تو نہیں، پھر شام کا شاید آگے ذکر ہے کہ فلما کان العشی، اگلی حدیث میں کہ جب شام کا وقت ہوا تو حضور نے خطبہ دیا۔ اس طرح کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو حضور خطبہ دے کر کے سارے لوگوں کو عمومی حکم بتا دیا کرتے تھے۔ خطبہ دیا حضور علیہ السلام نے، فرمایا اے لوگو ایھا الناس انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ اے لوگو تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان میں جو شریف لوگ تھے، شریف سے مراد وہ شریف نہیں شرافت والے، بلکہ جو معزز کہلاتے ہیں، معاشرے میں جو معزز کہلاتے ہیں، ان کے ہاں کوئی چوری کرتا چھوڑ دیتے تھے، کوئی بات نہیں جی یہ بڑوں کا بیٹا ہے، چھوڑ دیتے تھے۔ اور اگر چوری کرتا کوئی ضعیف، کمزور، معاشرتی طور پر جو کمزور، جسمانی کمزور کی بات نہیں ہے، تو اس پر حد قائم کرتے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا ہوں۔ حضرت خاتون جنت کے بارے میں کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن حضور نے بفرض محال یہ بات بتائی، اور حاکموں کو اور جو لوگ بڑے سٹیٹس والے ہیں معاشرے میں، ان کو یہ بتایا کہ اگر میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کا اپنا بیٹا عزیز یہ کام کرے تو اس کو بھی سزا دینی ہوگی، کہ حضور کی صاحبزادی سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ چوری کی سفارش کرنا منع ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ اسی طرح وہ جرم جو ہے وہ رکے گا۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ فتح مکہ کی بات ہے، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور سے کلام کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غم دین خور کہ غم دین است۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ فارسی پڑھی ہی نہیں تو کیا کرے، ہم نے تو کریمے سے لے کر سکندر نامے تک فارسی پڑھی، کریمہ، نامے حق، پندنامہ، خلاصہ، قیدانی،
خلاصہ کیدانی، گلستان، بوستان، زلیخا، سکندر نامہ، 8 کتابیں میں نے کریمہ دوسری جماعت میں اپنے والد صاحب سے پڑھا ہے۔ یہ فارسی جب پڑھائی جاتی تھی مدارس میں اس کے بہت فوائد ہوتے تھے۔ یہ گلستان خاص طور پر اخلاقیات کی کتاب ہے، فارسی بھی سمجھ آتی ہے، اخلاقیات بھی، وہ ہمارے نصاب سے نکل کی کتابیں۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ غم دین خور، کہ غم دین است، دین کا غم کھاؤ، اصل غم تو دین کا غم ہے، اپنے ہماری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں یا اور مسائل کا۔ جب دین جو ہے وہ معاذ اللہ اس کے خلاف کوئی بات ہو، دین ضائع ہو رہا ہو، تو اس پر مسلمان کو غمگین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ کسی کا اقتدار ختم ہو جائے، کسی کا کچھ ہو جائے، الیکشن ہو نہ ہو، یہ مسائل اتنے عام نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت، یہ بات۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس لیے حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ اگر دین کے خلاف کوئی بات آپ دیکھتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، تو یہ غصہ تو عین ایمان ہے، کیونکہ وہ دین کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو یہی فرما دیا، تشفو فی حد من حدود اللہ فقال له اسامہ استغفر لی یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے بخشش مانگے، یعنی میں نے غلط ہو گیا، مجھ سے بخشش مانگے۔ آگے حضور نے وہی بات فرما دی ساری، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فحسنت توبتها، وہ خاتون جس کی سفارش کی جا رہی تھی، اس خاتون نے توبہ کی اور بہت اچھی توبہ کی، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، وتزوجت، پھر اس نے شادی کی، کانت تاتینی بعد ذالک، ام المومنین فرماتی ہیں اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، فارفع حاجت الی رسم، اور اپنی ضرورتیں مجھے بتاتی کہ مجھے فلاں چیز ضرورت ہے، اور میں حضور علیہ السلام کو بتا دیتی کہ اس کی یہ ضرورت پوری کر لیں۔ بہرحال یہ سارا سمجھ گئی کہ سفارش کرنا جو ہے یہ منع ہے۔ حد زنا، اس پر ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں، یہ سارا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، رات کو مطالعہ کریں۔ کل میں نیا کام کروں گا، کھڑا کروں گا کسی بھی ساتھی کو کہ مجھے بتائیں کیا مطالعہ آپ نے کیا کہ زنا کسے کہتے ہیں، زنا کی حد۔ تو زنا کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ زنا کرنے والا یا عورت مزنیہ جس سے زنا کیا جاتا ہے وہ غیر شادی شدہ ہوں، تو ان کے لیے تو سزا ہے کوڑے مارنا۔ کتنے کوڑے ماریں گے؟ کتنے کوڑے؟ اب بڑے بڑے آپ کے خطیب بیٹھے ہوں گے، کوئی پوچھے گا آپ کو مقتدی کیا بتائیں گے؟ 100 کوڑے ماریں گے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ اچھا 100 کوڑے ماریں گے۔ اگر مرد کنوارا ہے، عورت کنواری نہیں ہے، تو پھر عورت کو تو رجم کیا جائے گا اور مرد کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر مرد شادی شدہ ہے، عورت کنواری ہے، تو پھر عورت کو کوڑے مارے جائیں گے، مرد کو رجم کیا جائے گا۔ دونوں شادی شدہ ہیں، اس کو محسن کہتے ہیں۔ محسن کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نکاح کے ساتھ ایک مرتبہ بھی اگر اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا ہے یہ محسن ہو جاتا ہے نکاح صحیح کے ساتھ۔ اب اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے، پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ یہ آیت باقاعدہ رجم کے موجود تھی، حکم اس کا باقی ہے کیونکہ مشہور احادیث کے اندر موجود ہے، اور تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث، کل اس پر بات کروں گا میں۔ تو رجم اسلامی سزا ہے،
ہمارے مرشد گرامی غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ رجم اسلامی سزا ہے، چھوٹا سا کتابچہ جہاں سے ملے لے لیں۔ ہمارے یہاں یہ جو غامدی صاحب ہیں، یہ چونکہ ان چیزوں کا امت سے ایک الگ اپنا نظریہ ان کا مختلف مسائل میں، تو وہ بھی اس کا انکار کرتے تھے۔ تو آج سے 20-25 سال سے بھی شاید زیادہ پہلے نوائے وقت کے اندر میرا مضمون اس کے خلاف میں نے لکھا تھا کہ رجم اسلامی سزا ہے، اور ثابت کیا تھا حدیث۔ بہرحال کوئی مانے نہ مانے، دو قسم کی سزا، شادی شدہ سے مراد ہے محسن اور محسنہ، کہ جو نکاح صحیح کے بعد ایک مرتبہ بھی اگر جمع ہو جائے تو وہ محسن اور محسنہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر زنا کریں تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس خاتون کو حضور نے رجم کیا اس کے نام کے ساتھ غامدیہ ہے۔ غامدیہ کو رجم کیا حضور نے، یا غامدی انکار کر رہا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ دیکھ لیں ادھر لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ماعز بن مالک کو رجم کیا گیا حضور کے حکم سے، یہ کل ساری بات ہوگی، اور غامدیہ کو رجم کیا گیا۔ تو یہ سزا ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سزا دی ہے، حضور نے بھی یہ سزا دی ہے۔ ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ آیت روشن ہے، روشن ہمارے سامنے موجود۔ بہرحال تو اس میں ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زنا کی تعریف کیا ہے، پھر یہ ہے کہ کس کو کیا سزا دی جائے گی، وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ مطلقاً یہ نہیں ہوتا، اور کوشش ہوتی ہے حاکم کی، قاضی کی، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ حتی الامکان اس کو بچائے سزا سے۔ شاید تم نے اس کا بوسہ لیا ہوگا، وہ کہتا ہے نہیں جی۔ ساتھ لٹایا ہوگا، نہیں جی۔ جو الفاظ ہو سکتے ہیں وہ الفاظ بول 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 کر کے قاضی اس کو جیسے یوں کہتے ہیں کہ پزل کر دے، کہ وہ پھر انکار ہی کر دے تو بچ جائے گا۔ یہ ابھی دیکھیں آپ کہ اگر اسلامی سزاؤں کا اگر یہ دین ہے تو پھر پہلے مرحلے میں سزا دینی چاہیے۔ یعنی صحبت کا لفظ ہے، بوسے کا لفظ ہے، اچھا ہم بستری کا ویسے عام لفظ ہے۔ اب جو لفظ جس پر فیصلہ ہو سکتا ہے میں نہیں بتا سکتا آپ کو، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بتایا، لکھا ہے کہ جب تک یہ لفظ نہیں کہے گا اس کا زنا ثابت نہیں ہوگا۔